ذہن میں میرے ویسے کبھی کبھی خیال آتا ہے یہ کہ کاش اب شریعت تو ہم تبدیل تو نہیں کر سکتے، لیکن اس امت کو بھی چپ کا روزہ بھی رکھوانا چاہیے تھا۔ یہ خیال مجھے آتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کہ روزہ دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن سارا دن لپر لپر چل رہی ہے، غیبت چل رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، لڑائی کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ آپ کہیں گے جی نہیں جی مشہور صاحب آپ تو جو ہے نا بس ہمیں کوستے رہتے ہیں۔ بھئی آپ کو نہیں کوس رہا، آپ بازار میں چلے جائیں، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کسی منڈی میں چلے جائیں، سبزی منڈی چلے جائیں، غلہ منڈی چلے جائیں، آپ کسی محلے میں چلے جائیں، گلی میں چلے جائیں، یہ کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ آپ دکانوں پر چلے جائیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے یا نہیں؟ غیبت ہو رہی ہے یا نہیں؟ اور چغلیاں کھائی جا رہی ہیں یا نہیں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ بھی ہے۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ بتا دیں۔ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ میرے دل میں آتا ہے کہ چپ کا روزہ بھی اس امت کو ملتا تو شاید ہمارے روزے قبول ہی ہو جاتے، لیکن پھر دوسری طرف یہ خیال بھی آتا ہے کہ شاید یہی امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے، اور اس امتحان میں پاس ہونے والے کوئی تو شان ملنی ہے، کیونکہ اس کا انعام بڑا ہے نا، روزے کا انعام اتنا بڑا ہے کہ پھر امتحان تو اگر چپ کا بھی روزہ رکھ دیا جاتا تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ کیوں بھائی؟ کتنا پیارا یہ روزہ ہے ہمارا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا کہ اگر آپ نماز پڑھیں تو جنت، اگر آپ قرآن پڑھیں تو جنت، اگر آپ ذکر کریں تو جنت، اگر آپ حج کریں تو جنت، اگر آپ عمرہ کریں تو جنت، اگر آپ زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، تسبیحات پڑھیں، ذکر اذکار کریں، جنت۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھیں تو خدا ملتا ہے، روزہ رکھیں تو اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، ساری چیزوں کے بدلے میں جنت ہے، روزے کے بدلے میں جنت والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ کو خاص روزہ ہے، یہ روزہ خاص روزہ ہے، اس لیے عیسائیوں کی طرح چپ کا روزہ نہیں رکھوایا گیا، لیکن جو پھر اہتمام کرے گا اس کو وہ ملے گا رب، وہ رحمان اس کو ملے گا۔